میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا آپ نے عنوان بھی سماعت کیا ہے، میں اسے کھل کر بتاؤں۔ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اچھا بننا ضروری ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انسان اچھا پہنے، انسان اچھا کھائے، انسان اچھا جو ہے اپنا گھر بار، یعنی انسان اپنی پوری لائف کو ایک بہترین انداز سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، پر کئی لوگ اسی لائف کے چکر میں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور دنیا میں بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کا یہ نعرہ بھی سننے میں ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ اگر کسی کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آئیے دین کی طرف، تو لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ نے دین کرنے کے لیے بھی کہا ہے، دنیا کے لیے بھی کہا ہے۔ یاد رکھو، دنیا اسی کی بہتر ہے جس نے دین کو حاصل کیا ہے۔ بغیر دین کے کسی بھی دنیا آباد کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اس کا مال نہیں پوچھا جائے گا، اس کا کاروبار نہیں پوچھا جائے گا، اس کے جو پراپرٹی نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ اگر قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اس کا کردار پوچھا جائے گا۔ اب کردار کس کے اچھے ہوتے ہیں؟ جو لوگ دین کو سیکھ کر دنیا کماتے ہیں۔ یاد رکھو، جس کے اندر دین آتا ہے، دین کی سمجھ آتی ہے، دین کی فکر آتی ہے، وہی انسان ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر وقت پر اسے کچھ بھی نہ ملے تب بھی وہ شکر ادا کر کے مولا کا نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج باتوں کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے درمیان میں بہت سارے معاملات نظر آتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ یار اچھے لباس پہنو، اچھے لباس پہننے کے لیے اچھے دکان میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، اچھی شاپ پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کبھار انسان چاہتا ہے کہ یار کچھ آج اچھا کھا لوں، تو انسان بہترین سے بہترین ہوٹل کو تلاش کرتا ہے کہ یار کہیں اچھے ہوٹل چلے جاؤں جہاں پہ بہترین غذا ملے، اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو۔ اگر انسان کو اگر اپنی گلی پریشان نظر آتی ہے کہ یار یہاں پہ بچوں کی اپنی زندگی نہیں بن سکتی، یہاں کے حالات بڑے کٹھن ہیں، اب مجھے کوئی اچھا سا علاقہ تلاش کرنا ہوگا جہاں میرے بہترین اپنے بچوں کا مستقبل بنے، تو یاد رکھو بچوں کے مستقبل بھی بنانے کے لیے بہترین علاقے کا منتخب کرنا یہ بھی انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو بہترین زندگی حاصل کرنے کے لیے بہتر جگہ پہ جانا ضروری پڑتا ہے۔ اسی طرح اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنا ہے، ایک اچھی عزت والی زندگی گزارنا ہے، معاشرے میں آپ کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، آپ کو اچھا سمجھے، تو اس کے لیے بہترین ہے اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اب اطاعت کرنے کا میں حکم دیا گیا، کس کی اطاعت کرے یا اللہ؟ کس کے راستے پہ چلے؟ کیونکہ تو تو چلنے سے پاک ہے مولا، تو بیٹھنے سے پاک ہے مولا۔ ہم بیٹھے تو کس کے طریقے سے بیٹھے، اٹھے تو کس کے طریقے سے اٹھے، کاروبار کرے تو کس طریقے سے کرے، نکاح کرے تو کس طریقے سے کرے، تجارت کرے تو کس نیت سے کرے، بندگی کرے تو کس طریقے سے کرے، لوگوں سے ملاقات کرے تو کس طرح کرے۔ تو پھر مولا کہتا ہے، اے میرے بندو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کو دیکھو، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کاروبار کرنے کا طریقہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بس دین کی دعوت نہیں دی، بلکہ سب سے پہلے نبی پاک نے تجارت کے منڈیوں میں قدم رکھ کے بتا دیا کہ انبیاء کی سب سے پہلی سنت ہے حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کو حاصل کرنا۔ اور حلال روزی کی برکتیں کیا ہوتی ہے؟ جس کے حلق میں حلال کے لقمے چلے جائے، اللہ اس کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اللہ اس کے نسلوں میں کئی اولیاء پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو ایک حدیث پاک کے تحت آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ شاید یہ حدیث پوری بھی مکمل نہیں ہو سکیں گی وقت کے لحاظ سے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں آرام فرما ہے۔ میرے آقا کریم نے صحابہ کو دیکھا، اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ
माजा की हदीस पाक है, गालिबन 4212 इस हदीस का नंबर भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है कोई जो मेरी नसीहत को सुने और सुनकर उस पर अमल करे और अमल करके दूसरों तक पहुंचाए। सहाबा के दरमियान में जैसे ही अल्लाह के हबीब ने जुमला फरमाया, सबसे पहले एक जाते गिरामी का हाथ उठा जिसे दुनिया अबू हुरैरा के नाम से कहती है, जानती है, क्योंकि अक्सर हदीसों के रावी जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाए जाते हैं। ये अबू हुरैरा कौन है? हकीकत में आपका नाम अब्दुल रहमान है, आपको अब्दुल रहमान का आपका नाम है। पर एक मर्तबा नबी पाक ने देखा कि अबू हुरैरा को बिल्लियां बड़ी पसंद थी, वो बिल्लियों के साथ खेल रहे थे। तो मेरे आका ने देखकर कहा, ऐ बिल्ली वाले, यही नाम आपका लकब पड़ गया, अबू हुरैरा के नाम से आपको जाना जाता है। अबू हुरैरा कौन है? अगर मैं उनकी फजीलत पर बयान करूं तो शायद बयान खत्म हो जाए। अबू हुरैरा वो है, अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने वाले अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा कौन है? जिनके हाथों में अल्लाह के हबीब ने दूध का प्याला अता किया तो 70 सहाबा को सैराब कर दिया। अबू हुरैरा कौन है? अबू हुरैरा वो है जो सबसे लंबी उम्र पाने वाले, न सारे सहाबा में जो आखिरी में विसाल फरमाने वाले, वो अबू हुरैरा की जात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीसों को सुनना कमाल नहीं है, यकीन भी तो होना चाहिए। अपने नबी की जबान पर यकीन किस तरह किया जाता है? अबू हुरैरा की एक हदीस से मैं आपको समझाऊं। अपनी वालिदा को बार बार समझाया करते थे कि माँ ईमान ला, मैं भी ईमान लाया हूं, मैं भी इस्लाम में आया हूं, ऐ माँ तू भी मेरे नबी के हाथों में आपने कलमा पढ़ लेना। पर उनकी वालिदा आपको झिड़का करती थी, आपको जो है भला बुरा कहा करती थी, हालांकि आपके दिल को नाराजगी पहुंचती, मगर वालिदा है ना जनाब, वालिदा की जो है आप इताअत करते थे। एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अल्लाह के हबीब की बारगाह में आकर दिल की दास्तान सुनाते हैं, मेरे आका मेरी ख्वाहिश है कि मेरी माँ भी ईमान लाए, मेरे आका मेरी ख्वाहिश है मेरी माँ भी ईमान लाए। मेरी वालिदा के लिए आप कोई तय नहीं, ऐसे नहीं कहा कि आप जबरदस्ती करें, बल्कि ये कहा मेरे हुजूर बस आप दुआ फरमा दे, मुझे यकीन है अगर आप मेरी वालिदा की हिदायत के लिए दुआ कर दे तो यकीन अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ये वो नबी कौनैन है, अगर मेरे आका उमर को मांग लेते हैं तो अल्लाह उमर को ईमान अता फरमा देता है। मेरे नबी की शान वो है कि नमाज के हालत में अगर कह दे कि मौला किबला बदल जाए तो मौला किबले को बदल देता है। ये नबी कौनैन की शान है। अबू हुरैरा ने देखा था, कहा हुजूर बस इतना सी दुआ है। अल्लाह के हबीब ने कहा, जा अल्लाह तेरे माँ को ईमान की दौलत अता कर दे। अब यहां हुरैरा रुके नहीं, बल्कि अपने घर के जानिब भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मुझसे पहले मेरे नबी की दुआ मेरे घर तक पहुंच जाएगी। उनका यकीन था, इसीलिए हदीस सुनना कमाल नहीं है, यकीन होना कमाल है। मेरे नबी ने कह दिया तो कह दिया, कयामत आ जाएगी, बात कभी पलटी नहीं जाएगी। अल्लाह के हबीब की शान है। कहा कि हुरैरा कहां जाते हो? कहा मेरे रसूल ने मेरी वालिदा के लिए दुआ की है, देखना चाहता हूं कि पहले मैं पहुंचता हूं क्या मेरे रसूल की दुआ पहुंचती है। जब घर गए तो क्या देखा कि दरवाजा बंद है। आवाज लगाई कि वालिदा दरवाजा खोल, अंदर से आवाज आई, बेटे रुक जा, गुस्ल कर रही हूं, रुक जा। फिर उसके बाद कई देर के बाद बाहर आई, कहा कि मेरे बेटे चल तेरे हबीब की बारगाह में चलते हैं, मुझे भी इस्लाम लाना है। ये मेरे हुजूर की दुआ है जनाब। अल्लाह के हबीब दुआ फरमा दे तो क्या नहीं होगा। तो ये यकीन सहाबा को इता, तो वही सहाबा के अंदर मेरे हुजूर ने फरमाया कि मैं जो कहने जा रहा हूं 5 बातें, कौन है जो मेरी नसीहत को सुने और सुनकर अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए। तो सबसे पहले हाथ उठा अबू हुरैरा का। अल्लाहु अकबर। बड़े गरीब थे जनाब, बड़े गरीब थे। अबू हुरैरा से पूछो कि हुरैरा जब भूख लगती तो कहां जाते हो? कहा रसूल की बारगाह में जाता हूं। ये वही अबू हुरैरा है कि हुजूर नबी पाक की बारगाह में आते हैं, जंग के मैदान में जा रहे थे कि या रसूलल्लाह खजूर है, इस पर दुआ फरमा दे। आपको मालूम नहीं था अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला रिस्क देता है, पर आपको मालूम था वो खालिक है, खालिक के खजानों के मालिक ये है। हुजूर ने दुआ फरमाई और खजूरों को अबू हुरैरा के तोशेदान में डाल दिया।
آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کھجوروں کو خود کھاتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا، صدقہ کرتا رہا، جنگ کے میدانوں میں کھاتا رہا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ پورے 23 سال تک کھاتا رہا۔ پورے 23 سال تک ان کھجوروں کی تھیلی سے بس ہاتھ ڈال دیتا، جتنے چائے لیتا کھاتا چلا جاتا۔ پھر حضرت ابو بکر کے انتقال میں وہ میری تھیلی گم ہو گئی، مجھے اندیشہ کہ اگر میرے پاس ہوتی تو قیامت تک لوگ کھا لیتے۔ یہ یقین تھا جناب۔ تو اسی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ اٹھایا، حضور میں تیار ہوں۔ تب میرے آقا نے اب 5 باتیں فرمائی اور بلا کر ہاتھ پکڑا، ایک ایک کر کے کہا، ابو ہریرہ یہ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، 5واں ہے۔ پہلا کیا جملہ فرمایا؟ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام، یاد رکھو جتنے بھی ولی بنے ہیں نا، حلال کھا کر ولی بنے ہیں۔ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، کسی بھی ولی کے پیچھے اگر داغ لگا ہے کہ یہ ولی تو ہے پر سود کے کاروبار کیا کرتے تھے، ولی تو ہے پر لوگوں کو مال چھین کر کھایا کرتے تھے، یہ ولی تو ہے لوگوں کی پراپرٹیاں دبایا کرتے تھے، آپ کو یاد رکھو کوئی ایسا ولی نہیں ملے گا، کیونکہ حرام کھانے والا کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی اولیاء ہیں، بھلے سوکھی روٹیاں چبائی پر کبھی کسی کا مال کہیں چھینا نہیں۔ تو میرے آقا نے سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ حرام کھانے سے بچو، اگر تم حرام کھانے سے بچو گے تو اللہ تمہیں عابد بنا دے گا۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ حرام کھانے سے بچو، اللہ تمہیں حرام کھانے سے نہیں، حرام کاموں سے بچو۔ سوری معاف کرنا، کیونکہ جملے میں کبھی کبھی حرام کھانے سے اگر ہم سوچتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہمارے کھانے پینے پہ توجہ جاتی ہے، پر نبی کونین کی شان یہ کہ اللہ کے حبیب نے کہا حرام کاموں سے بچو۔ اب حرام ہے کیا؟ کیا سود کا کاروبار کرنے والا اتنا ہی حرام کر رہا ہے؟ اسلام میں کون کون سی چیزیں حرام ہے؟ ہر حرام کام سے بچنے کا نبی کونین نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ اب حرام کی میں آپ کو فہرست گناؤں تو یاد رکھو، سود کا کاروبار بھی حرام ہے، کسی کو گالی دینا بھی حرام ہے، کسی کو بدنام ناحق الزام لگانا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، نشے کی ایسی چیزیں جس سے پیر لڑکڑانے لگے یہ چیز بھی حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے۔ حرام یہ کی نہیں ہے جناب، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ حرام یہی چیز ہوگا، نہیں، حلال یعنی حرام کے پیسوں سے بسلیری کی بوتل لے کر پانی پینا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کام کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں اور ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا کمانے کا ذریعہ صحیح نہیں ہے، تو گویا تم اس کے پیچھے رہ رہے ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے حبیب نے صرف یہ نہیں کہا کہ حرام کام سے کھانے سے بچو، حرام کاموں سے بچو۔ حرام کاموں میں یہ بھی شمار ہے کسی عورت کو یعنی شہوت کی نگاہوں سے، بری نظر سے کسی عورت کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہاں تک اس کو ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے، میں بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جس طرح شراب پینا حرام ہے اس طرح زبان سے گالی دینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ صحابہ ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ رونے لگے، کیا میرے آقا ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ ایک بات یاد آئی، غالباً ایک ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے، ایک شرابی بچہ تھا، جوان تھا، اچانک موت ہو گئی، ماں باپ پر بڑے ظلم و ستم اس نے ڈھائے تھے، بڑے ظلم و ستم، وہ اپنے ماں باپ کو گالی بھی دیتا، مارتا، سب کچھ کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا نا، انتقال جب جنازے میں لٹایا گیا، اس کے باپ کو لوگوں نے کہا کہ آخری دیدار کر لے، آخری دیدار اپنے بیٹے کا کر لے۔ تو باپ کہنے لگا کہ جناب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں جنازے سے اٹھ کے پھر مارنا شروع نہ کر دے، اس نے مجھ پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں، اس نے مجھے بہت مارا ہے، یہ ہر روز مجھے ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ اس کا ہاتھ میرے گال پر نہ پڑتا۔ اس نے اس کے ماں کو بھی مارا، اس نے مجھے بھی مارا، اس نے مجھے اتنی گالیاں دی ہے
وہ باپ کہنے لگا کہ یہ جنازے میں سویا ہے پر اب بھی مجھے اس کے سونے میں ڈر لگتا ہے کہیں اٹھ کر یہ مجھے گال پر کھینچ کر نہ مارے۔ اے ظالم بیٹو، اللہ کے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہیں فرمایا تھا نا، گالی کی بات فرمائی تھی۔ اگر میرے آقا یہ بات اگر قیامت کے دن اپنی امت کے حالات کو سننے تو کتنے غمگین ہو جائے گی۔ ایک باپ جنازے کے قریب آنے سے ڈر رہا ہے، روتے روتے کہتا ہے کہ مولانا مجھے روک دو، مولانا نہ جانے دو، کہیں اٹھ کر پھر یہ مجھے گال پہ مارنے والا نہ بن جائے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کو ستانا بھی حرام ہے، ماں باپ کو گالی دینا بھی حرام ہے، کسی کے ماں باپ کو گالی دینا بھی حرام ہے۔ حرام صرف شراب نہیں ہے جناب، حرام وہ نہیں ہے حرام، بلکہ بد نگاہی بھی کسی پر لگانا جو ہے حرام ہے، غیر عورتوں سے تعلقات رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ آج کئی جوان بیٹیاں ہمارے گھروں میں جو رشتے بغیر رشتوں کے بیٹھی ہوئی ہے، باپ کی دو عادتوں کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے۔ یا تو باپ شرابی ہے، حرام کام، شراب پی رہا ہے۔ اب بھلا بتاؤ، جس کا باپ شراب پی کر گٹر کے نالیوں کے ادھر ادھر پڑتا ہو، کیا کوئی سوچے گا کہ یار اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں؟ کیا شادی کے بعد کیا اپنی پوری پوزیشن کو گرا دوں؟ اگر میرا سسور کہیں اگر یہاں پہ پڑا رہے گا تو لوگ کہیں گے کہ یار تیرا سسور ہے، تو لوگ اپنی پوزیشن اپنی سٹیٹس کے خاطر کہتے کہ یار ایسا رشتہ نہیں چاہیے۔ کئی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہے تو اس کی واحد وجہ جو ہے ایک حرام کام کرنے کی وجہ سے ہے، اور دوسرا حرام کام یہ ہے، فرمایا گیا کئی شادی شدہ لوگ جوان بیٹیوں کے باوجود بھی ناجائز رشتوں میں مبتلا ہے۔ یہ ان کی لعنت ہے، لعنت کے وجہ سے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں اور بیٹیاں بیٹھے ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھو، حرام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر رسول پاک نے دوسرا ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ نے جتنا دیا ہے ابو ہریرہ اس پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ جو اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو چھوٹے سے مال پر اللہ بندہ راضی ہوتا ہے تو وہ صوفیہ فرماتے ہیں جو اللہ کے کم دینے پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کی کم نیکیوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی چھوٹی عبادتوں پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا، ابو ہریرہ جب یعنی اللہ جتنا دیے اس پہ شکر ادا کر، شکوہ نہ کر۔ اسی لیے کیا خوب فرما گیا، جو جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اتنا عطا کرتا ہے۔ انسان کی لالچ کہاں بڑھتی ہے جناب؟ یہی تو وجہ نا، یہ لالچ ہی ہے انسان کو حرام کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ ایک دوست اپنی دوست کو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بڑا مالدار ہے، میں کیسا کب بنوں گا، پر یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار کس طریقے سے مالدار بنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اچھی صحبت اختیار کرو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر انسان اللہ کے دیے ہوئے چیزوں پہ راضی ہو جائے، اللہ تو نے اتنا دیا تیرا شکر ہے۔ اسی لیے دو باتیں فرمائی گئی، دنیا کے معاملات میں اونچے والے کو نہ دیکھو، دنیا کے معاملات میں اونچوں کو نہ دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تمہارا خود کا مکان ہے تو تم یہاں پہ 2 فلور والے کو نہ دیکھو بلکہ ایسے دوست کو دیکھو جو بغیر کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے مولا، تو نے خود کی مجھے چھت عطا فرما دی۔ جب کوئی اگر لنگڑا دکھے تو کہا گیا اسے دیکھ کر اتنا احساس کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے چلنے والا تو بنا دیا۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر شکوہ کرنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اکثر اللہ والے بہت غریب رہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، شکایت کرنے لگے کہ مولا تو نے اتنا دیا ہے، تھوڑا مال بھی دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سوچ کر باہر آئے، آپ کی چپل جو ہے گم ہو گئے، یار ابھی اس کو ہی گم ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بغیر پیروں کے یعنی اس کے دونوں پیر نہیں ہے، وہ جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا، پھر مسجد میں آ کے سجدے میں گر گئے کہ مولا تیرا لاکھ شکر ہے مولا، تو نے پیر تو عطا فرمائے، تم نے چلنے کے لیے پیر تو نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دنیا میں آپ کو بڑے بڑے امیر ترین لوگ ملیں گے، بڑے بڑے مالدار ملیں گے، سب کچھ ملیں گے، پر دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اونچے والے کو نہ دیکھو۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم سے نیچے والے کو دیکھو کہ یار میرے پاس تو لاکھ روپے کی گاڑی تو موجود ہے پر اپنا ہی دوست ہے جو پیدل چلتا ہے، چلو اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنا تو دیا ہے۔ میرے پیارے ماں باپ تمہارے سلامت ہے تو شکر ادا کرو۔ کئی بچوں کو پیدا ہوتے ہی ماں باپ کا سایہ نکل جاتا ہے۔
تو یاد رکھو جو اللہ نے دیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ، اللہ نے جتنا دیا ہے نا اسی پر شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، اور جتنی ناشکری کرو گے یاد رکھو اتنی غربت تمہارے نصیبے میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کو سب لوگ جانتے تھے نا، کلیم اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، لوگ اپنی فریاد کو دیا کرتے تھے کہ موسیٰ میرے بارے میں یہ کہنا، میرے بارے میں یہ کہنا۔ جب موسیٰ جا رہے تھے تو ایک شخص ملاقات کرتا ہے، کہتا کہ موسیٰ رب کی بارگاہ میں جا رہے؟ ہاں۔ کہنا کہ بہت غربت ہے، بہت پریشان ہو، حالات بڑے تنگ ہو چکے ہیں، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ کا کام تھا، آپ نے سنا۔ پھر آپ تھوڑے دنوں کے بعد اور ایک بندہ ملاقات کیا، کہا کہ موسیٰ رب سے کہہ دو کہ یار اتنی دولت نہ دے، اتنی دولت آ گئی کہ اس کے وجہ سے عبادت کرنے کا وقت تک نہیں ملتا۔ اب ان کا معاملہ ایسا، ان کا معاملہ ایسا، رب کی بارگاہ میں دونوں کے فریاد کو سنا دیا۔ مولا کوئی مانگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا مال گھٹ جائے، کوئی مال بڑھانے کی دعا کر رہا ہے۔ رب نے کہا کہ موسیٰ اس سے جا کر کہو جو غریب ہے، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر ادا کرے، وہ میرا شکر ادا کرے، اور اس سے جا کر کہو کہ وہ میری نافرمانی کرے، جس کے پاس مال ہے نا وہ نافرمانی کرے۔ اب موسیٰ آنے کے بعد اس کو ملاقات کیے، مالدار نے کہا کہ موسیٰ کیا میرے لیے فرمان ہے؟ کہا کہ سنو تو نافرمانی کر۔ کہا موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، اللہ نے اتنی اچھی زندگی عطا فرمائی، اللہ نے اتنی اچھی صحت عطا فرمائی، اللہ نے علم عطا کیا، سب کچھ عطا کیا، بھلے سب کچھ ہو سکتا ہے پر رب کی ناشکری کرنا میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا تیری بات ہے، تو مان یا نہ مان۔ پھر اس غریب کے پاس پہنچے تو کہا کہ موسیٰ کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا شکر ادا کر، ہر نوالے پہ شکر ادا کر۔ اب کچھ لوگ بے وقوف ظالم ہوتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کئی جو ہے ترم خواہ ملتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، مولانا ابھی کچھ ملا ہی نہیں تو شکر کہاں سے ادا کرے، ابھی کچھ ملا ہی نہیں تو شکر کیسے ادا کرے، بیوی ابھی ملتی نہیں اس سے پہلے 2 رکعت جا کے شکرانہ ادا کر کے آنے والی قوم ہماری ہے، ملنے کے بعد ادا کرنے کا حکم ہے، پر یہاں نہیں ہے جناب۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ادا کرے، ابھی کچھ ملا ہی نہیں۔ آپ تیری بات ماننے یا مان یا نہیں ماننا۔ کچھ دنوں کا عرصہ گزر گیا، جو غریب تھا جس کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑا تھا، وہ جھوپڑا بھی چلا گیا، فٹ پاتھ کے راستے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ مالدار تھا، اللہ نے اور اس کو مالدار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا جو مانگ رہا ہے اس کو نہیں دیا، جو نہیں چاہتا اس کو اور عطا کیا، کیا کرے موسیٰ؟ یہ شکر ادا کرتا ہے تو میں اسے اور عطا کر دیتا ہوں۔ یہ وہ ہے جو میں نے اسے بہتر زندگی عطا کر دی، پر لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اس نے ناشکری کے جملے بیان کیے۔ یہ جب ناشکری کرتا ہے میں تب اس کی دولت کو گھٹا دیتا ہوں۔ بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج یہ لالچ جو ہے نا، لالچ اکثر بھیک مانگنے والے سالوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، اگر ان کے اندر لالچ نہ ہوتی تو یہ بھکاری نہ ہوتی۔ ان کی لالچ، ان کی ناشکری جو ہے ان کو جو بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندوں کو چاہیے کہ مولا نے جیسی زندگی عطا کی ہے اس پر شکر ادا کرے، اور انشاءاللہ بندہ اگر شکر مانے نا، اللہ تو نے دیا ہے بس اسی پہ میں راضی ہوں، تو کبھی شکوہ نہیں کرے گا، کبھی شکایت نہیں کرے گا، سکون کی نیند سوئے گا، آرام سے سوئے گا۔ یار فٹ پاتھ پہ رہنے والا انسان آدھی روٹی کھا کر سکون سے پڑا ہے، اور تو محلوں میں رہنے والا بے چین پڑا ہے، کیوں؟ تیرے دل میں ابھی بھی لالچ ہے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، بہنوں کا حق وہ بھی لے لے، بھائیوں کا حق وہ بھی لے لے، جہاں سے پراپرٹی آتی ہے بس لیتے جا رہا ہے، لے کر کیا جائے گا؟ سب جہنم کی دروازے تیرے لیے کھلے ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر شکر ادا کرے۔ اور تیسری بات میرے آقا نے فرمائی، کیا فرمایا؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کر۔ ہم نے اس کا معنی الگ نکالا، جب بچپن سے ہم بھی سنتے آ رہے ہیں نا، ہم نے سوچا کہ شاید میں ہوٹل کے پاس کہیں کھانے کے لیے کھڑا ہوں، سموسہ لے کر مانگنے والا آیا تو مجھے پسند ہے نا، میں بھی اس کو سموسہ دلا دوں، یہ ہماری سوچ بن گئی۔ پر اگر آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گے، اگر اس حدیث کی تفصیل میں جاؤ گے، اگر آپ کو اس کے بڑے بڑے محقق اس کی تعلق سے جو فرمایا گیا اس کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا، نبی پاک نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو
जुमला देके, जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद करे। अपने लिए इंसान क्या पसंद करता है? अपने लिए इंसान क्या ये पसंद करता है कि मुझे कोई गाली ना दे। जब तुम अपने लिए पसंद करते हो कि कोई तुम्हें इल्जाम ना लगाए, तुम्हें कोई गाली ना दे, कोई तुम्हें अबे ना कहे, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम दूसरों के लिए भी यही पसंद करो। तुम भी किसी को गाली ना दो, तुम भी किसी की इज्जत के साथ ना खेलो। अगर तुम चाहते हो, अपने लिए इंसान ये पसंद करता है कि उसकी बीवी जो है घोषे, उसकी बीवी पर्दे में रहे, उसकी ख्वाहिश ये है कि उसकी बीवी किसी के सामने बेपर्दा ना आए, उसकी ख्वाहिश है कि उसकी बीवी को कोई बेपर्दा ना देखे, तो याद रखो जब अपनी बीवी के लिए तुम सोच रहे हो तो दूसरों की बीवियों पर भी गलत नजर डालने से बचे। हदीस का ये खुलासा है। अपने लिए जो पसंद करता है ना, तुझे अपने लिए पसंद है कि तेरा बेटा शराबी ना बने, तुझे अपने लिए पसंद है कि तेरा बेटा जुआरी ना बने, तुझे अपने लिए पसंद है कि तेरी बेटी आवारा ना बने, तो दूसरों के बच्चों को शराबी देखकर मुस्कुराना नहीं, दूसरों को बिगड़ता हुआ देखकर हंसना नहीं, दूसरों की बेटियों का तमाशा बनाना नहीं। और एक हदीस पाक अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, जो दूसरों की मुसीबत को देखकर हंसता है, अन करीब अल्लाह ताला उसी को उस मुसीबत में मुब्तला फरमाएगा। तो याद रखो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अपने लिए हम क्या पसंद करते हैं कि हमारी बीवी को कोई गैर ना देखे, तो हमें भी चाहिए कि हम किसी गैर बीवियों को ना देखें। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी बेटियां बेपर्दा ना रहे, तो तुम दूसरों की बेटियों को लेकर जो है बाजारों में और पार्कों में लेकर घूमोगे, तो अनकरीब मेरे आका ने फरमाया जो तुम जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज तुम दूसरों की बेटियां लेकर घूम रहे हो, कल तुम्हारी बेटियां ये तुम्हारे साथ करके दिखाएगी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम चाहते हो कि मेरे लिए बेहतर अच्छे लिबास हो, मेरे लिए अच्छी जिंदगी हो, तो याद रखो फरमाया गया जब कोई बंदा अच्छा लिबास पहने, किसी की बच्ची की शादी हो, कोई नया मकान ले, तो तुम बस दिल के साथ खुश होना और कहना अल्लाह इसको आबाद रख। फरमाया गया नेकी पलट कर आती है, जब तुम किसी के अच्छे काम में खुश होते हो तो अल्लाह जल्द से जल्द तुम्हें भी वो अता फरमा देता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तीसरी हदीस पाक है। मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी पसंद कर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तू चाहता है कि तेरा पड़ोसी तुझसे ना लड़े, तो तेरा भी हक बनता है कि तू भी पड़ोसी के साथ ना लड़। तू चाहता है कि तुझे कोई गाली ना दे, तेरे माँ बाप को गाली ना दे, तो तुझे भी चाहिए कि दूसरों को गाली ना दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस 3 हदीस पाक ही यहाँ पे हो गए और 2 हदीस पाक है पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि अपने पड़ोसियों के साथ भलाई से पेश आओ। अक्सर माशरे में देखा जाता, हमारी गलियों में भी हम देखते हैं, हम जिस इलाके में रहते हैं पड़ोसी का थोड़ा कचरा भी हमें बर्दाश्त नहीं होता, बल्कि घरों में इतने कचरे पड़े हैं हमें परवाह नहीं, पड़ोसी का थोड़ा कचरा भी आए तो झगड़ने पे उतरते हैं। एक हदीस पाक है, जो पड़ोसी से लड़ता है वो खुदा के साथ जंग करने के बराबर है। तो खुदा के लिए पड़ोसी बड़े अहम होते हैं जनाब। जब तुम्हारे घर पे आग लगती है ना, तो पड़ोसी देखकर ये नहीं कहता कि नहीं उसके पहले बड़े अब्बा को आने दो, पहले उसके खानदान के लोगों को आने दो, तब पानी की शुरुआत करेंगे, बिस्मिल्लाह करके पानी डालेंगे। ऐसा लोग नहीं कहते जनाब। जब तुम्हारे घर पे मुसीबत आती है ना, तुम्हारे आने से पहले पड़ोसी तुम्हारे घर पे आ जाते हैं, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी मदद के लिए पहुंचते हैं, और तुम ऐसे इलाके में रहकर कहते हो कि यार हमें पड़ोसी पसंद नहीं, हमें पड़ोसियों के साथ नहीं रहना है, उनकी सूरत नहीं देखना है। तो याद रखो पड़ोसियों को जिसके साथ पड़ोसियों के साथ नहीं रहना है, तो यार कहीं जाओ जंगलों वगैरह में जाकर रहो जहां कोई पूछने वाला ना हो, कोई जानने वाला नहीं हो, ऐसे इलाकों में जाकर रहो। अगर पड़ोसियों के साथ रहना चाहते हो तो मोहब्बत से पेश आओ। मेरे आका ने फरमाया, आयशा सालन में पानी ज्यादा डालना। कहा मेरे आका क्यों? ताकि पड़ोसी को देकर उसका हक अदा कर सके। मेरे आका ने यहां तक फरमाया, किसी के घर में मैयत हुई, मेरे आका ने फरमाया आयशा 3 दिन तक इनके दरवाजे पे खाना पहुंचाना, ये पड़ोसी के हुकूक है। आज हमारे गलियों में मैयत होती है तो घर वाले ही बैठे रहते, पड़ोसी सब दरवाजे बंद है। नहीं मेरे प्यारे, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक के साथ पेश आना भी जो है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। और चौथी चीज मेरे आका ने, 5वीं चीज मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ज्यादा हंसना नहीं।
ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں جتنا ہنسے گا قیامت کے دن اتنا روئے گا۔ ایک بزرگ تھے، ہمیشہ روتے ہوئے گھومتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں۔ کسی نے آ کے پوچھا اے بابے کیا روتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے؟ کہتے کہ میرے بیٹے مجھے اب تک جنت کی بشارت نہیں ملی، اے کاش اگر جنت کی بشارت مل جاتی تو میں بھی مسکراتا۔ آج بھی میرا خود کا ٹھکانہ نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا، مجھے خوف خدا اور جہنم کا ڈر مجھے رلاتا ہے۔ یہ بزرگان دین ہے۔ تو ہم کس بات پر بڑے اکڑ کے چل رہے ہیں، ہم کس بات پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ کہہ کر گھوم رہے کہ ہم جنتی، ہم جنت کی ٹھکانہ تک نہیں ہمارا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہنسی میں کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، کسی کو رسوا نہ کرو۔ مولا علی فرماتے کہ اگر 4 دوست ہے، ایک دوست کمزور ہے تو نہیں چاہیے کہ 3 دوست مل کر ایک کا مذاق اڑائے، اسے ذلیل کرے۔ یاد رکھو دوست ہیرے کی طرح ہوتا ہے، ہیرا ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ جڑتا نہیں ہے۔ اور انسان، میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا اچھی صحبت کے تعلق سے، دوست اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، تو اچھی دوستی اختیار کرو۔ اچھی دوستی اختیار کرو گے تو انشاءاللہ اچھے بن جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر بن جائے گی۔ بس ہماری زندگی میں کیا آئے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ لڑنے کے معاملے ختم ہو جائے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کے ساتھ معاف کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اس کو ہمارے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو کوشش کریں، آپ ان حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی کون سی حدیث بتائی میں نے؟ حلال، حرام کاموں سے بچنا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کسی چیز میں شک و شبہ ہو یہ حلال ہے یا حرام ہے، تب بھی مومن کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ بچے۔ حلال سے بچو گے تو اللہ عابد بنائے گا، اور شکر ادا کرو گے اللہ مالدار بنائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے اللہ مومن بنائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پیارے دیوان اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم تمام کو ان حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے اندر مولا اخلاص کی دولت عطا فرما، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اخلاق والی زندگی نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔